حتى يأتيك اليقين. وقال في موضع آخر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، جوانی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، صحت یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اولاد یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ورنہ ہماری بستی میں ایسے لوگ ملیں گے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. ان ماؤں سے اور ان باپوں سے پوچھو کہ اولاد کی قیمت اور اولاد کی اہمیت کتنی ہوتی ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، نعمتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جس زمانے سے ہم سب گزرے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک سے دو جوڑی کپڑے ہوا کرتے تھے. کہیں شادی بیاہ میں جانا ہے تو لوگ ادھار کپڑے لیا کرتے تھے. بھائی اپنے کپڑے نئے ہیں، آپ کے بڑے بھائی کے کپڑے، دوستوں کے کپڑے، چچا تاؤوں کے کپڑے لوگ پہن لیا کرتے تھے. آج سے 25-30 سال جب ہم پیچھے جائیں گے تو ایسے زمانے سے ہم سب گزرے کہ پہننے کے واسطے کپڑوں کی اتنی فراوانی نہیں تھی، کھانوں کے اعتبار سے اتنی فراوانی نہیں تھی، گھر مکان اتنے اچھے نہیں تھے، آشائش اور زیبائش کی اتنی چیزیں نہیں تھیں جو اب مہیا ہیں. تعلیمی نظام اتنا اچھا نہیں تھا، روڈ، سڑکیں، پانی کے نظام، ہاسپیٹل، تعلیمی نظام یہ اتنے بہتر نہیں تھے. ہر اعتبار سے ہر جگہ، گاؤں ہوں یا شہر قصبے ہوں، ہر جگہ پریشانیاں تھیں، اسباب اتنے زیادہ مہیا نہیں تھے. لیکن پھر بھی اس زمانے میں اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں کہ کیا حال ہے تو لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو کے اٹھتے تھے. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں نعمتوں میں رکھا ہوا ہے. ہفتوں میں جا کے کہیں گوشت مل رہا ہے، ہفتوں میں کہیں جا کے فروٹس مل رہے ہیں. ڈرائی فروٹ کا تو کوئی نام و نشان نہیں، کوئی سردی گرمی کے کپڑوں کا کوئی نظام نہیں، کچے مکانات ہیں. لیکن جب کوئی پوچھے آپ کے حال احوال کیسے ہیں تو یوں لمبا ہاتھ کیا، اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ نے مجھے ہزاروں نعمتوں میں رکھا ہے. اور آج اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے پکے مکانات دیے ہیں، لائٹ، پنکھے، اے سی، فریز اور طرح طرح کی اسباب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزین کیا ہے. کھانے پینے کی ساری فراوانیاں ہیں، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے ہر چیز کی آشائش اور زیبائش ہے. لیکن آپ اب کسی سے پوچھیں، اور جی حاجی صاحب اور فلاں صاحب، اور جی آپ کے حال احوال کیسے ہیں، تو زبان سے یوں ہی نکلے گا کہ بس وقت گزر رہا ہے، بس زندگی کی گاڑی کسی درجے میں چل رہی ہے. الفاظ بھی اس کے ناشکری والے اور انداز بھی اس کا ناشکری والا، حالانکہ ہر نعمت میں ڈوبا ہوا ہے، ہر نعمت میں ڈوبا ہوا ہے. ناسک نام کا ایک شخص تھا، پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے، اس کی جو پلکیں تھیں، پلکیں اس کے اختیار میں نہیں تھیں. ہماری پلکیں ہمارے اختیار میں، ہم جب چاہیں بند کر لیں اور جب چاہیں اس کو کھول لیں. ناسک نام تھا، وہ پلکیں اس کے اختیار میں نہیں تھی، حالانکہ بہت بڑا سائنسداں تھا، بہت بڑا سائنسداں، لیکن اس کی پلکیں اس کے اختیار میں نہیں تھی. ہماری پلکیں ہماری اختیار میں، ہم چاہے بند کر لیں اور کھول لیں. لیکن اس کی پلکوں کو ٹیپ کے ذریعے سے لگایا جاتا تھا، جب سونے کا ٹائم آتا تو اس کو چپکا دیا جاتا تھا، اور جب دن ہوتا تو اس کی پلکوں کو پکڑ دیا جاتا تھا. اس کے اختیار میں نہیں تھی. تو اس سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری کوئی آرزو ہے؟ کہ ہاں میری یہ خواہش یہ کہ یہ پلکیں میرے اختیار میں کر دی جائے. یہ میری خواہش، سب سے بڑی خواہش ہے دنیا کی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، دولت، شہرت، گاڑی، بنگلے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے مہیا کر رکھی ہے. بس ایک ہی نعمت کی خواہش ہے کہ میری پلکیں میرے اختیار میں کر دی جائیں، کہ میں اپنی مرضی سے اس کو بند کر لوں اور اپنی مرضی سے اس کو کھول لوں.
بس اس کی مجھے خواہش اور تمنا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا خرچ کر سکتے ہو کہ اس کے لیے میں ساری دولت دے سکتا ہوں. اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے میرے پاس جو بھی جمع پونجی ہے میں سب کچھ داؤں پہ لگا سکتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت سے نوازے کہ یہ پلکیں میرے اختیار میں آ جائیں. ہماری پلکیں ہمارے اختیار میں ہے نا، لیکن اس کی پلکیں اس کے اختیار میں. حالانکہ بہت بڑا سائنسداں، بڑا دنیا کا. تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں. مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، ماں باپ کی نعمت، بھائی بہنوں کی نعمتیں. ایسی ایک نعمت ہے وقت کی نعمت. الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. وقت جو ہے نا وہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. سونا چاندی اگر گم ہو جاتا ہے، ابھی کہیں سے کارگزاری ہوا، انگوٹھی کھو گئی، اور کان کے بندے، ناک کے بندے، اور وہ فلاں چیز کوئی بات نہیں. وقتی طور پر تھوڑی سی پریشانی، بے چینی، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کی جستجو ہوتی ہے، پھر صبر کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد تھوڑے سے پیسے جوڑ توڑ کرے تو وہ چیزیں پھر مہیا ہو گئی. ہار بھی گم ہو جائے تو وہ بھی مہیا ہو جاتا ہے. لیکن زندگی کی جو اوقات گزر گئے وہ واپس نہیں آ سکتے. دنیا کا کوئی بھی انسان ایک سیکنڈ بھی اپنا واپس نہیں لا سکتا ہے. دن، مہینے، سال تو بہت دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ بھی اپنا واپس نہیں لا سکتا. بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا کے اندر ہیں، زندگی کا ایک لمحہ بھی خرید نہیں سکتے. بتاؤ، کہیں بولی لگتی ہو، کوئی ایسی شیئر بازار مارکیٹ ہو، کوئی ایسی کنٹری ہو جہاں اوقات ملتے ہو، وقت ملتا ہو، کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے. کڈنی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، آنکھیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، پھیپھڑے، گردے، بلڈ، ساری چیزیں، لیکن وقت کہیں بک رہا ہو، مل رہا ہو، خرید و فروخت ہو، کوئی ایسی مارکیٹ وغیرہ ہو، نہیں ہے بھائی دوستو. الوقت اثمن من الذهب، وقت تو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. جو زندگی کا لمحہ گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے بڑا کام کیا، بعد میں ان کے مریدین اور ان کے وزیر و وزراء نے یہی ہاتھ ملتے کہہ ڈالا، بڑے اچھے تھے، تھوڑا سا زندگی کا وقت اور مل جاتا تو بڑا فائدہ ہوتا. انہوں نے بڑا کام انجام دیا، تھوڑا سا اور وقت مل جاتا تو کچھ اور کر کے گزر جاتے. یہ ڈاکٹر صاحب تھے ماشاءاللہ، بڑے زبردست ڈاکٹر صاحب تھے. زندگی کا تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو ان سے اور قوم کو فائدہ مل جاتا. یہ بڑے عالم تھے، یہ بڑے مجتہد تھے، یہ بڑے فقیہ تھے، یہ بڑے دانشور تھے. انہیں بس یہ زندگی کے بس موت کی ان کو نظر لگتی. انہیں زندگی کا تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا تو قوم کو اور فائدہ ہو جاتا. سب نے یہی جملے استعمال کرے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ایک ایسی ذات ہے جن کو صرف اور صرف 23 سال کا زمانہ ملا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر شریف تھی وہ 63 سال تھی، 63. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اللہ کا قرآن نازل ہونا شروع ہوا، نبوت کی مہر لگی. تو 23 سال کا ٹوٹل زمانہ ملا. لیکن 23 سال کے اندر ایسی محنت، ایسی جد و جہد، ایسی کوشش، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال و جنوب، دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ تعالیٰ کا دین زندہ ہوا، اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اور جو ذمہ داریاں دی تھی اس ذمہ داریوں کو پورا کیا. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ اکرام، 1,25,000 صحابہ اکرام جمع ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے میرے صحابہ اکرام، کیا میں نے یہ ذمہ داریاں ادا کر دی؟ تو صحابہ اکرام ایک ہی زبان ہو کر یوں کہتے، اللہ کے نبی آپ نے اس ذمہ داریوں کو ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں. یہ دیکھو، یہ سارا مجمع کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھیں ان کے اوپر، انہوں نے اس ذمہ داریوں کو ادا کر دیا. 23 سال کی محنت نے ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا، ساری دنیا میں دین کے پیغام کو پہنچایا. پھر کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ 1 لاکھ صحابہ اکرام ایک ہی زبان ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے دین کی ذمہ داریوں کا حق ادا کر دیا. ورنہ سب جتنے لوگ دنیا کے بڑے بڑے فقیہ، دانشور، بڑے بڑے بادشاہ، وزیر و وزراء،
ان کے انتقال کے وقت سب کی زبان سے یہی ہے کہ تھوڑی سی زندگی کا ٹائم اور مل جاتا تو قوم کا فائدہ ہو جاتا، ملک کا فائدہ ہو جاتا، ضلع بستی کا فائدہ ہو جاتا، وہ بڑا چیئرمین تھے، وہ ایم پی ایم ایل اے تھے، وہ بڑا ودھائک صاحب تھے، تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا تو ان کے ذریعے سے بڑا فائدہ ہو جاتا، ضلع کا بڑا فائدہ ہو جاتا، صوبے کا بڑا فائدہ ہو جاتا، ملک کو بڑا فائدہ ہو جاتا، انتظامیہ امور کو بڑا فائدہ ہو جاتا، مسجد مدرسوں کو بڑا فائدہ ہو جاتا اگر ان کی زندگی کا تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا۔ ہر جگہ انسان نے حسرتیں، افسوس ظاہر کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تو سارے صحابہ کرام کہہ رہے اللہ کے نبی، آپ نے جو آپ کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں آپ نے ان ذمہ داریاں کا حق ادا کر دیا، کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کو بتا کے گئے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ کل قیامت میں یہاں تک کہ جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کو افسوس ہوگا، اس گھڑی کا افسوس ہوگا جس گھڑی کو اس نے دنیا میں ضائع کیا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں کے مقام و مرتبے ہوں گے نا، کچھ ہم سے اوپر ہوں گے، وہ ان سے اوپر ہوں گے، کچھ لوگ ہم اور زیادہ اوپر ہوں گے دنیا میں، جنت میں مقام و مرتبے ہوں گے، کاش میں اس کیٹیگری تک پہنچ جاتا، اس منزل تک پہنچ جاتا، تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی اسی گھڑی کا افسوس ہوگا جو گھڑیاں ہم نے ضائع کی تھی، جو اوقات ضائع کیے تھے، دوستوں میں گپ شپ کی تھی، ان گھڑیوں کا افسوس ہوگا، کاش میں اس میں اللہ کا ذکر کر لیتا، قرآن کی تلاوت کر لیتا، نیکیاں کر لیتا، خیر کے کام کر لیتا تو میں اس مقام تک نہیں بلکہ اس مقام تک ہوتا، فلاں کے مقام تک ہوتا۔ اور ایک منزل سے دوسری منزل میں جو فرق ہوگا جنت کے اندر، وہ ایسا فرق ہوگا جیسے زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ جنت میں مقام و مرتبے ہوں گے، تو ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا جو مقام جو بیچ میں گیپ ہوگا وہ اتنا ہوگا جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ وہاں بھی انسان کو افسوس ہوگا اس گھڑی پر جو منٹ اوقات ہم نے دنیا میں ضائع کیے تھے۔ اللہ معاف کرے، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور گیم وغیرہ، اس میں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کا حال نہیں بیان کر رہا ہوں، ادھیڑ عمر کے 50+ جن کی عمریں ہو رہی ہیں وہ لوگ بھی ان میں اتنے مگن ہیں۔ میں نے چند لوگوں کو دیکھا لوڈو ہوتا نا وہ کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، 50 کے قریب عمریں ہو گئی، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی علامتیں بیان کی ہیں، آپ کے بال سفید ہو جائیں، آپ ناتی پوتے والے بن جائیں، آپ کی کمر جھک جائے، بینائی کمزور ہو جائے، سماعت کمزور ہو جائے، کمر جھکنے لگے، یہ علامتیں ہیں موت کی، کہ اب موت کا میسیج آ رہا ہے، موت کی طرف سے آپ کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اب کبھی بھی کسی وقت بھی موت آپ کو آ دبوچ سکتی ہے۔ یہ اشارے ہیں موت کے۔ آپ نانا بھی بن گئے، دادا بھی بن گئے، آپ کے بال بھی سفید ہونے لگے، کمر بھی جھکنے لگی، بینائی، سماعت، یہ دونوں چیزیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ موت کے اشارے ہیں کہ موت کے اب کبھی بھی کسی بھی موت کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی غفلت کی جو چادریں ہیں وہ اترنے کو تیار۔ تو میں عرض کر رہا تھا الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کتنے اکابرین، اللہ والے، بزرگ، آپ ان کے پاس جائیں اور سلام کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بھائی خیریت سے، کہاں سے تشریف لائے؟ جی میں تغلق آباد دہلی سے تشریف لایا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی، بڑی خوشی کی بات ہے، چلیے ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی خیر عافیت سے رہیے، آپ بھی آخرت کی تیاری کیجیے اور مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنے دو، السلام علیکم، بس اتنا آپ کو ٹائم دیں گے۔ کتنے اکابرین ایسے گزرے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، سلام دعا کریں گے، حال احوال لیں گے، اس کے بعد کہیں گے بھائی آپ بھی آخرت کی تیاری کرو اور مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنے دو، ہاں بس السلام علیکم، چلیے۔ انہوں نے زندگی کو سمجھا دیا، ہر گھڑی ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، جو بھی سیکنڈ، یہ دیکھو گھڑیاں ہیں،
ٹک ٹک ٹک، یعنی زندگی سے ہمارے سیکنڈ منٹ گھنٹے گھٹ رہے ہیں اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ مجھے تو تعجب افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو برتھ ڈے مناتے ہیں، جو سالگرہ مناتے ہیں، زندگیوں سے سال کم ہو گئے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرا بیٹا موت کے قریب جا چکا ہے، میرے بیٹے کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، میری بیوی کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، بیوی کہ میرے شوہر کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، بچی کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، اور یہ بیچارہ کیک کاٹ رہے ہیں، غبارے پھوڑ رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے۔ موت کے قریب جا رہے ہیں، آخرت کے قریب جا رہے ہیں، حساب کے قریب جا رہے ہیں۔ زندگیوں سے منٹ گھنٹے سیکنڈ گھٹتے گھٹتے 360 دن گھٹ گئے اور یہ بیچارہ کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جی آج میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، میرا بیٹا موت کے قریب جا چکا ہے، 1 سال میری اس بیٹے کی زندگی سے کم ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کیا؟ مبارک ہو آپ کے بیٹے کو کہ آپ کے بیٹے کی زندگی سے 360 دن کم ہو گئے اور آپ کا بیٹا موت کے قریب جا چکا، مبارک ہو۔ بھائی کیک کاٹو، چلو کیک کاٹو۔ مبارک ہو آپ کی بیوی کی سالگرہ، آپ کی بیوی کی زندگی سے 1 سال کم ہو گئی، آپ کی بیوی موت کے قریب جا چکی، قبر کے قریب جا چکی، آخرت کے حساب و کتاب کے قریب جا چکی ہے، مبارک ہو آپ دونوں کو سالگرہ۔ ایسے کہتے ہیں بھائی، آپ نے تو بتا نہیں اس چیز کے بارے میں، سنا ضرور ہے اس چیز کے بارے میں۔ اگر ایسا کہتے ہو تو ٹھیک ہے، کہتے رہیں اس طریقے سے۔ بڑا افسوس ہے، بڑے یہ تو دماغ میں آنے والی بھی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی زندگیوں کے اوقات کو متعین کر رکھا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، نہ کسی پیر و پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ اللہ والے کو، نہ کسی عالم علماء کو، کسی جنات و فرشتے کو، کسی کو علم نہیں ہے اس چیز کا۔ تو کون سی چیزیں؟ قیامت کب آئے گی، کسی کو علم نہیں ہے۔ موت کب کس کی آئے گی، بارش کب کتنی کہاں ہوگی، کسی کو بھی علم نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے؟ کل ہمیں خوشیاں ملیں گی، غم ملیں گے؟ کل میری موت آئے گی، کل مجھے عزتیں ملیں گی، کل میں صحت مند رہوں گا، کل مجھے کامیابی ملے گی، ناکامیابی، کوئی بری خبر سننے کو ملے گی یا اچھی خبر سننے کو ملے گی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، تمہیں کون سی زمین میں دفنایا جائے گا کسی کو نہیں پتا۔ کتنے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کفن تک نصیب نہیں ہوا، ماں باپ کو باڈی تک نصیب نہیں ہوئی، بچوں کو ماں باپ کی باڈی اور ماں باپ کو بچوں کی باڈی نصیب نہیں ہوئی، حادثوں میں حوادثات کا شکار ہو گئے، لاشیں تک گھر تک نہیں پہنچ پائیں، بس ایسے ہی صبر کر لیا۔ ابھی کورونا کے موقع پر کتنی ایسی کارگزاریاں آئیں ہمارے سامنے اور ہماری آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ نئی لاشیں ملی، بچوں کی، بھائیوں کی، چچا تاؤں کی، رشتہ داروں کی، وہ ہمیں جنازے تک نصیب نہیں ہو پائے، اور ایسے ہی صبر و تحمل کے ساتھ میں صبر کر لیا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کون سی زمین میں آپ کو دفنایا جائے گا، کہاں کا کفن نصیب ہوگا، کون سی زمین میں آپ کو مدفون کیا جائے گا، کسی کو نہیں پتا بھائی۔ تو وقت بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ہمارے اکابرین اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، سلام دعا سے بات شروع کی، سلام دعا پہ بات ختم کری، بس آپ بھی آخرت کی تیاری کرو، ہم بھی آخرت کی تیاری کی۔ ایک محدث کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حدیثیں لکھ رہے ہیں، حدیثوں کو چھان پھٹک کر رہے ہیں، حدیثوں کی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ان کی بہن نے 30 سال کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے، اتنا بھی اپنا وقت صرف نہیں کیا کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھا لوں، کہ اس وقت وہ بھی انہوں نے حدیثوں کو لکھنے میں لگایا۔ بہن کھانا پکا کے کھلا رہی ہے اور وہ حدیثوں میں لگے پڑے، لکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، چھان پھٹک کر رہے ہیں، اتنا بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ ایک محدث حدیث کا درس دینے کے لیے سفر کرتے تو سفر میں بھی مطالعہ کرتے ہیں، جو چلنے کا وقت ہوتا، بتا رہے ان کی کنویں میں موت آئی، راستے میں کنواں آ گیا، وہ حدیث کا مطالعہ کرتے چلتے جا رہے ہیں اور اسی دوران ان کے کنویں میں گر کر ان کی موت ہو گئی۔ انہوں نے زندگی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرا۔ کتنے ایسے محدث اللہ والے بزرگ گزرے ہیں جو کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جو ہم کھانا کھائیں گے، چبائیں گے، اس میں وقت ضائع ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ ستو کو لیا جائے اور پھانک لیا جائے، بس اتفاق کر لیا جائے، پانی پی لیا جائے۔
کہاں روٹیاں توڑیں گے اور کہاں چبائیں گے، اس کے بعد پانی پئیں گے، اس میں جو اچھا خاصا وقت ضائع ہوگا، کیوں نہ اس میں کتابیں لکھی جائیں، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، اللہ کو یاد کیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ ستو پر اتفاق کر لیا جائے، ستو پھانکو اور پانی پی لو، وقت بچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو متعین کر رکھا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب موت کا فرشتہ آئے گا، موت کا وقت آئے گا، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا۔ ہم یوں کہیں کہ بھائی دیکھو ہم بہت بزی ہیں، میری بڑی فیملی ہے، بڑا کاروبار ہے، میں بہت مشغول ہوں، فرشتہ کہے گا نہیں بھائی، ان اجل اللہ، آپ کا موت کا وقت آ چکا ہے، ہم آپ کو ایک لمحے کی بھی فرصت و مہلت نہیں دیں گے۔ حقیقی بات ہے بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو، لوگوں کو دیکھا ہے، یوٹیوب میں ویڈیو دیکھنا شروع کری، گھنٹوں گزار دیے، فیس بک کھولی تو گھنٹوں گزار دیے، بعض کو ٹیوٹر کا شوق ہے، اس میں گھنٹوں گزار رہے ہیں، حالانکہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس کی قدر کرنے والا کل قیامت میں اسی گھڑی کا افسوس ہوگا۔ مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کی کیا ویلو ہے، کیا قیمت ہے، اس وقت اندازہ ہوگا۔ ہمارے بہت سارے ڈی اے سے لوگ مر چکے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جا کے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی کیا ویلو ہے، کیا قیمت ہے، وہ بتائیں گے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی کیا قیمت ہے۔ ہمارے حاجی نعیم صاحب، حاجی شمیم صاحب، بھائی اصغر جو ہمارے قریب میں آنکھوں دیکھے، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، ان کی قبر میں معلوم کرے جا کے آپ محبت و شفقت کے ساتھ میں کہ جناب بتائیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی کیا قیمت ہے اس قبر کے اندر، وہ آپ کو بتائیں گے۔ جن وقتوں کو ہم لوڈو کے اندر اور کیرم بورڈ کے اندر اور گیموں کے اندر اور دوستوں میں گپ شپ اور چوراہوں پر اور گلی کوچوں میں جو وقت کو ضائع کر رہے ہیں، مرنے والا بتائے گا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی کیا ویلو تھی، کیا قیمت تھی، اس کا اندازہ وہ لوگ بتائیں گے جو لوگ مر چکے دنیا سے، بتائیں گے کہ ہاں۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگو، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ چند چیزوں کے آنے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ موت کے آنے سے پہلے زندگی کی اہمیت کو سمجھیں، موت آنے سے پہلے زندگی کی اہمیت کو سمجھیں، زندگی کو قیمتی بنائیں۔ بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے جو صحت دی ہے اس میں کچھ کر لو، کچھ ایسا کر لو جو اپنی ذات کے لیے، اپنے محلے کے لیے، بلکہ انسانیت کے لیے کارگر رہے۔ ہمارے کتنے اکابرین ہیں، مولانا سلمان منصور پڑھی، بڑی بڑی کتابیں چھاپ ڈالی، بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے عالم، علماء، عوام سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ فضائل اعمال اور منتخب حدیث، شیخ زکریہ اللہ بیچاروں کی مغفرت فرمائے، مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ بیچاروں کی مغفرت فرمائے، اتنی پیاری سی کتابیں لکھ ڈالی، آج سارا ہندوستان کیا ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایسی بہترین اور مستند کتابیں لکھ ڈالی کہ سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، جینا اپنے لیے جینا تو کیا جیا، اور جی میں ماشاءاللہ خوب محنت کر کے آگے اور 200-500 گز کی زمین لے لی اور پلاٹ بنا لی اور گاڑی بنگلے اور بڑا نام روشن کر لیا، اپنے لیے جیے تو کیا جیے؟ انسانیت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ معاشرے کے واسطے، گھر فیملی کے واسطے، رشتہ داروں کے واسطے، امت کے واسطے کیا کیا آپ نے بتائیے؟ ہم کہیں گے جی کچھ نہیں کیا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بات پورے ٹی اے میں چلتی ہے، جن کی بات گلیوں میں چلتی ہے، جن کی بات گھروں میں چلتی ہے، خاندانوں میں چلتی ہے، ان کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری ویلو تھی، تمہاری عزتیں تھی، تمہارا نام تھا، تمہاری باتوں میں وزن تھا، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کس درجے تک پورا کیا؟ گلی محلے کے واسطے پورا کیا، گھر خاندان کے واسطے پورا کیا، برادری کے واسطے پورا کیا، کم سے کم اپنی فیملی کے اعتبار سے پورا کیا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں جو ذمہ داریاں دی تھی تم نے وہ ذمہ داریاں ادا کی یا نہیں کی؟ آج لوگ اپنے لیے جی رہے ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے، گاڑی بھی ہے میرے پاس اور گھر بھی ہے اور خوبصورت سی بیوی ہے اور خوبصورت سے اس کے بچے ہیں اور ماں باپ ہیں اور فلاں ہیں، بس اپنے لیے جی رہے ہیں۔ بھئی اپنے لیے جینا کوئی کمال ہے؟ بتاؤ، اپنے لیے جینا کوئی کمال ہے؟ انسانیت کے لیے آپ نے کیا کیا بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی انسانیت کے لیے، امت کے واسطے، اللہ کے بندوں کی خوشامد کے واسطے، دن میں بندوں کی خوشامد کر رہے ہیں اور رات میں اللہ کی خوشامد کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترتیب تھی
دن میں بندوں کی خوشامد کر رہے ہیں، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور رات میں اللہ کا تعلق بندوں سے۔ اے اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیجیے، اور دن میں اے اللہ کے بندو اللہ کی بات مان لو، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی عبادتیں کر لو، اللہ کا قرآن پڑھا کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ دن میں بندوں کی خوشامد کر رہے ہیں، ساری دنیا ٹارگیٹ پر ہے، ٹی اے نہیں تھا، تغلق آباد نہیں تھا، یا کوئی ملک صوبہ نہیں تھا، ساری دنیا کا ایک ایک کچا پکا مکان، ساری دنیا کے ایک فرد امت ٹارگیٹ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا کا ایک ایک اللہ کا بندہ، ایک ایک امتی کیسے جہنم سے بچ کے کیسے جنت میں چلا جائے، یہ زندگی کا مقصد تھا۔ آج ہم اپنے وقتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر کرکٹ میں اور ڈراموں میں اور فلموں میں اور گپ شپ میں اگر ہماری 2-4-5 گھنٹے ضائع ہو جائیں تو یوں کہتے ہو ٹائم بڑا اچھا پاس ہو گیا، بہت اچھا ٹائم پاس ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلی، رات ہی نہیں پتہ چلی، اور سنڈے کا دن تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا ایسے وقت گزار دیا۔ سنڈے کا دن تو سونے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، مستی کرنے کے لیے نہیں بھائیو دوستو بزرگوں، عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ دنیا میں پیسے کی ویلو ہے، کہتے ہیں نا پیسوں سے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ کہتے ہیں نا، یہ ڈائلاگ رہتا ہے نا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سارے کام بن جائیں گے، ڈاکٹر بھی آئیں گے اور قانونی کام جتنے بھی ہیں، وکیل شکیل اور یہ جتنے وہ ہوتے کورٹ کچہریوں کی جو معاملات ہیں سارے ہو جائیں گے پیسے۔ بھائی دوستو بزرگوں، آخرت کے سارے مسئلے نیکیوں سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی پیسے سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی پیسے والی دنیا میں رہ جاؤ، آخرت میں آپ کے جو معاملات کا مسئلہ حل ہوگا وہ نیکیوں سے ہوگا۔ اس لیے جتنی بھی نیکیاں بٹورنا ہے، دنیا میں کہتے ہیں پیسہ بٹور لو، کما لو، محنت کر لو، کچھ بینک بیلنس جمع کر لو، جوڑ توڑ کر لو، نہیں بھائیو دوستو بزرگوں، آخرت کے اعتبار سے نیکیوں کو بٹورو، نیکیوں کو جمع کرو، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لو، نیکیوں کو بینک بیلنس نیکیوں کا بڑھاؤ، تاکہ یہ آخرت کی منزلوں کو آسان کریں، آخرت میں آپ کو کامیابی دلائیں، جنت کے بڑے مقام و مرتبے تک آپ کو پہنچائیں، اللہ کے دیدار نصیب ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کا قرب، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، نیکیوں کو جمع کرنے کے اعتبار سے۔ آج اللہ معاف کرے، پہلی بات تو ہم نیکیاں کرتے نہیں، اور اگر نیکیاں ہو جائیں تو اس کو پھر ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے نمازیوں کو دیکھا میں نے، کتنے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے، اتنی لایانی باتیں کرتے ہیں، اتنی دنیا کی بے فضول باتیں کرتے ہیں جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، سوائے گپ شپ کے اور سوائے ٹائم پاس کرنے کے، سوائے نیکیوں کے ضائع کرنے کے۔ بلکہ عالم تو یوں کہتے ہیں، نیکیوں کو کرنا بڑا آسان ہے لیکن نیکیوں کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ یعنی پیسہ کمانا تو بڑا آسان ہے لیکن پیسوں کو بچانا بہت مشکل کام ہے۔ ایسے نیکیاں کمانا آسان ہے لیکن نیکیوں کو باقی رکھنا، جمع رکھنا، محفوظ رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ 2-4 لوگ بیٹھے تھے اور ادھر کی غیبتیں شروع کر دی۔ وہ جانتے ہو اس کو سلمان کو جانتے ہو، اور اس کو جانتے ہو احسان کو، اور اس کو جانتے ہو قاسم کو، اور دوران کی گھر فیملی کی وہ ساری چٹھی کھول کے رکھ دی۔ لا یعنی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، قطع رحمی، ایک دوسرے کے خلاف انتقامی جذبات، پریشان کرنا، یہ بھائی دوستو بزرگوں ایسی گندی عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں جو نیکیوں کو بالکل صفایا کر دیتی ہیں۔ جیسے اس طرح بالوں کو صاف کرتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے ختم کر دیتی ہے، ایسی لایانی باتیں، دنیا کی باتیں، فضول باتیں نیکی باتیں۔ حسن المرئی ترکی مالا یعنی، اسلام کی خوبی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان برے کاموں سے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک مسلمان کی اسلام کی خوبی ہے کہ وہ برے کاموں سے، برے مشغلوں سے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں میں عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو فضول مشغلوں سے، فضول باتوں سے، غلط تعلقات سے، غلط دوستی یاری سے، غلط اٹھنے بیٹھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ورنہ زندگی کے روزانہ ہر منٹ، سیکنڈ، گھڑی، گھنٹے، ہفتے، مہینے اور سال تک گزر رہے ہیں۔ ہم لوگ 30، 40، 50، 60، 70 سال کے ہو گئے اور بہت موت کے قریب جا چکے ہیں۔ کب کس وقت میں موت ہمیں دبوچ لے اور اس قبر کی منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دے اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے، اور پھر 2 ہی فیصلے ہوں گے، کامیابی کا یعنی جنت اور ناکامیابی کا یعنی جہنم۔ اس لیے ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمیں اپنے آپ کو مستعد رکھنا ہے، زندگی کا کوئی بھی گھڑی، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ ضائع نہیں کرنا ہے بہت پھونک پھونک کے۔ جیسے نہیں کنجوس، مال کے معاملے میں کنجوس کو پسند نہیں کیا کہ کنجوس، لیکن نیکیوں کے معاملے میں آپ کنجوس بن جائیے۔
وقت کے معاملے میں آپ کنجوس بن جائیے. کوئی بھی وقت کوئی بھی منٹ آپ ضائع نہ کریں. جیسے کہتے ہیں نا بھائی بچوں پیسہ تھوڑا سا حفاظت کرو, کنجوس بنا کرو, ہر جگہ خرچ نہیں کرتے, مسجد مدرسے اور خیر کے کاموں میں پیسہ بچایا کرو, کنجوس بنو. ایسے بھائیو دوستو بزرگوں, آپ وقت کے معاملے میں کنجوس بن جائیے. ہم کہیں بھی چوراہوں پہ, گلی کوچوں میں, فونوں میں, فیس بک پہ, دوستی یاری میں, ٹی وی ڈراموں میں, ہم بہت بڑے کنجوس ہیں وقت کے اعتبار سے. مجھ سے بڑا کوئی کنجوس نہیں ہے. بن جاؤ کنجوس. اس معاملے میں کنجوسی آپ کے لیے بہت کارگر اور بڑے فائدہ مند ہوگی کہ آپ اپنے وقت کو خارجی کاموں میں, غلط کاموں میں, برے کاموں میں آپ بہت بڑے کنجوس ہیں وقت کے اعتبار سے, کہ وقت ضائع نہیں کرتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب.